للہ وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اگر آپ کو دلیل چاہیے اس بات پر کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھیے قل من یرزقکم من السماء والارض، سورہ یونس آیت نمبر 31. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ قتال کیا وہ لوگ توحید ربوبیت کے قائل تھے، وہ لوگ توحید الاسماء والصفات بھی مانتے تھے، البتہ ان لوگوں کو توحید عبودیت یا توحید عبادت یا توحید الوہیت میں اعتراض تھا. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مالک مانتے تھے اور مدبر الامور مانتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ کا وہ اقرار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی صفات کو وہ مانتے تھے، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا نہیں جانتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی عبادت کرتے تھے. یہ جو دعویٰ کیا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس پہ انہوں نے دلیل لائی، کیونکہ اہل حق کا وتیرہ رہا ہے، حق والوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ دلیل چاہتے ہیں، وہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے. جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل دیتے ہیں. دلیل حق کا معیار ہے.
دلیل حق کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جو مختلف جوابات دیے، جو ان کے شبہات کو ختم کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ تم دلائل لاؤ اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو تم دلائل لاؤ، دلائل پیش کرو. اللہ جل شانہ نے اسی لیے دلائل کا، براہین کا مطالبہ کیا، کیونکہ اگر دلائل ہیں، براہین ہیں تو حق ہے، اور اگر دلائل و براہین نہیں ہے تو حق نہیں ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ، جب آپ دلیل چاہتے ہیں، جب آپ دلیل چاہیں، آپ کو دلیل چاہیے اس بات پر کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی گواہی دیتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کی گواہی دیتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے مالک ہونے کی گواہی دیتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے مدبر الامور ہونے کی گواہی دیتے تھے. تو لیجئے دلیل یہ رہی. فرماتے ہیں فقرا، پس آپ پڑھیں. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، سورۃ یونس آیت نمبر 31. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہیں کہ آپ فرما دیں کون ہے وہ یرزقکم، رزق یرزق منے روزی دینا، رزق دینا، جو تم کو رزق دیتا ہے من السماء والارض، آسمان اور زمین سے. آسمان سے بھی اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی. آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں اور اس بارش کے ذریعے سے زمین کے اندر ثمرات اور پھل وغیرہ جو ہے بنتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آسمان اور زمین سے رزق دینا. کون ہے وہ جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ مخاطبین مشرکین مکہ ہیں. یرزقکم، مخاطبین پوری کائنات ہے، اور مشرکین مکہ سب سے پہلے، چونکہ قرآن کریم اس وقت نازل ہوا اور مشرکین مکہ موجود تھے. یہ پہلا سوال ہے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ دوسرا سوال ہے ام من یملک السمع والابصار، یا کون سمع اور ابصار کا مالک ہے؟ کون سننے کی قوت اور نگاہوں کا مالک ہے؟ مالک کون ہے؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال ہے اسی آیت میں وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے میت سے، جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے. پھر ساتھ ہی میں اس کے ایک اور سوال ہے وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے، یہ عطف ہے اسی پر، اور کون ہے جو میت کو نکالتا ہے زندہ سے. پھر ایک اور سوال فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی. کون ہے تدبیر کرنے والا؟ کون ہے مدبر؟
کون ہے جو تدبیر کرتا ہے؟ کس کی تدبیر سے دنیا چلتی ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ سارے کے سارے کہیں گے اللہ، کہ اللہ رب العالمین۔ پہلا سوال رزق کے بارے میں، دوسرا سوال ملکیت کے بارے میں، مالک ہونے کے بارے میں، تیسرا سوال زندہ کو مردہ سے نکالنے کے بارے میں، چوتھا سوال زندہ کو مردہ سے نکالنے کے بارے میں، پانچواں سوال کائنات کی تدبیر کرنے والے کے بارے میں۔ اس میں رازق کا بھی ثبوت ہوا، اس میں مالک بھی ہوا، اس میں محیی اور ممیت بھی ہوا، اور اس میں مدبر الامر بھی ہوا۔ اور یہ ساری چیزیں، رزق دینا، مالک ہونا، مردے کو زندہ سے نکالنا، زندے کو مردے سے نکالنا، اور کائنات کی تدبیر کرنے والا ہونا، یہ جو ہے یہ صفات ربوبیت ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی نشانی ہے، یہ صفات ربوبیت ہیں، یہ ربوبیت کی صفات ہیں، یعنی یہ پروردگار یعنی پالنہار ہونے والے کی علامتیں ہیں، یہ پالنہار ہونے کی دلائل ہیں۔ یہ صفات جو ہیں یہ ہمیں رب کے معنی میں ممد اور معاون ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رب کیا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے رب وہ ہوتا ہے جو رزق دیتا ہے، رب وہ ہے جو مالک ہے، رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، رب وہ ہے جو مارتا ہے، رب وہ ہے جو تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ سوالات جو ہیں یہ مشرکین مکہ سے ہیں، مخاطبین مشرکین مکہ تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں یہ فرمایا، کیونکہ سوالیہ انداز جو ہوتا ہے یہ زیادہ وقی ہوتا ہے، یہ زیادہ دل میں بیٹھنے والا ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے اس میں ایک دم جس کو کہیں گے آپ مروب ہو جاتا ہے، چونکہ سوال ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں سوالیہ انداز میں فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، اللہ رب العالمین کو پوری کائنات کا علم ہے، اللہ رب العالمین کائنات کے پر محیط ہے، اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کے علم سے کائنات کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اور جب تک اللہ رب العالمین اس کائنات کو قائم رکھے گا، اللہ رب العالمین کو پورے کا پورا علم ہے، علم ہی نہیں بلکہ حکمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ جواب دیں گے کہ یہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ آپ کہیں ان سے افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ ڈرنا کس سے ہے؟ پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے عذاب جہنم سے ڈرنا۔ یہ پہلا سیٹ اپ ہے، یہاں پہلا مرتبہ ہے تقوی کا، عذاب جہنم سے ڈرنا، خوف الہی پیدا کرنا، جہنم میں جانے کا خوف پیدا کرنا، یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے واجبات کو اپنانا اور محرمات کو ترک کرنا۔ اللہ رب العالمین نے
جن چیزوں کو واجب کیا ہے ان چیزوں کو اپنانا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ گویا کہ اگر میں ان چیزوں کو اپناتا ہوں جس کا اللہ مجھے حکم دیتا ہے، میں ان چیزوں سے رک جاتا ہوں جن کا اللہ رب العالمین نے مجھے منع کیا ہے، تو گویا کہ میں نے تقوی حاصل کیا، اور گویا کہ میں متقی ہوں، میں دوسرے درجے کا متقی ہوں۔ یہ دوسرا درجہ ہے، اور سب سے اونچا درجہ جو تقوی کا ہے وہ ہے واجبات کو اپنانے کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی اپنانا، محرمات کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ترک کرنا جو لغزشیں اور سہو اور خطائیں ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے فرمایا تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، تم ڈرتے کیوں نہیں، تم عذاب جہنم سے ڈرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عذاب جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ رب العالمین کو معبود نہیں مانتے، جو اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا نہیں جانتے، جو اللہ رب العالمین کو عبادت میں منفرد نہیں سمجھتے، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا اللہ رب العالمین نے، ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس دعوے پہ دلیل لائی۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جن لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ سارے کے سارے توحید ربوبیت کے قائل تھے، وہ توحید الاسماء والصفات کے قائل تھے، البتہ وہ منکر اگر تھے تو منکر وہ توحید الوہیت کے تھے، توحید عبادت کے تھے، وہ عبودیت میں اللہ رب العالمین کو منفرد نہیں جانتے تھے، وہ الوہیت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ شیخ نے دعویٰ کیا اور دلیل پیش کی جو کہ اہل حق کا وتیرہ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں پھر دلیل دیتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر دلیل ہے اس بات کی کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے اقراری تھے، وہ اقرار کرتے تھے اس کا۔ یہاں پر سوال اور جواب کا انداز جو اپنایا یہ اس لیے تاکہ یہ دل میں بیٹھ جائے، تاکہ یہ جو ہے استدلال مکمل ہو۔ یہ جو یہاں پہ انہوں نے فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، تو تم اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ جس کی یہ صفات ہیں، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو مدبر ہو، جو زندہ کرنے والا ہو، جو مارنے والا ہو، وہی تو عبادت کا حقدار ہے۔ تم پھر اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا کیوں نہیں جانتے؟ تم اللہ رب العالمین کو پھر عبادت میں شریک کیوں ٹھہراتے ہو کسی اور کو؟ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس اللہ سے کہ جس اللہ رب العالمین کی ملکیت اور تمام تدبیر اور خلق کا تم نے اقرار کیا، خالق ہونے کا اقرار کیا، تم اس رب العالمین کو عبادت میں اکیلا کیوں نہیں جانتے؟ اس اللہ رب العالمین کو تم اکیلا کیوں نہیں جانتے عبادت میں، جو اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اس اللہ کو تم عبادت میں اکیلا کیوں نہیں جانتے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، جو مدبر الامور ہے؟ یہ استفہام جو ہے یہ بطور ڈانٹ ڈپٹ کے ہے، یعنی اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تو تم پہ تو پھر واجب ہے کہ تم اللہ کو عبادت میں بھی اکیلا جانو، تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
اگر تم ان باتوں کا اقرار کرتے ہو یہ باتیں، تو ان کا تو تقاضا یہ ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو خالق مانا، کسی کو مالک مانا، کسی کو مدبر مانا، کسی کو زندہ کرنے والا مانا، کسی کو مارنے والا مانا. جب آپ نے اتنے اختیارات والا کسی کو مانا تو اس کا کچھ تقاضا تو ہے، اس کا فائدہ تو کچھ ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عبادت میں بھی اللہ کو ایک جانیں، ہم عبادت بھی اسی اللہ کی کریں جو اتنے عظیم صفات کا حامل ہے، جو اتنے عظیم صفات والا ہے، جس کی صفات اتنی عظیم ہے کہ صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، جس کی صفات کاملہ ہیں، جس کی صفات مبارکہ کامل و مکمل ہیں، ان میں نقص کا شائبہ تک نہیں. تو اس ان عظیم صفات والے پروردگار کو ہم عبادت میں ایک کیوں نہیں مانتے؟ گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی اور فرمایا کہ تم پر تو لازم ہے کہ تم کیا کرو، تم اللہ رب العالمین کو عبادت میں بھی اکیلا جانو. اور پھر اس میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر مشرکین مکہ کے اس توحید کو قبول نہیں فرمایا. توحید ربوبیت، جس توحید کا مشرکین مکہ کو اعتراف تھا، اقرار تھا، اس توحید کے اقرار کو اللہ تعالی نے رد کر دیا. گویا کہ توحید، جب تک توحید عبادت نہ ہو، توحید الوہیت نہ ہو، یہ توحید جو ہے یہ ہیج ہے، یہ توحید کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں. یہ توحید تب اس کو کہیں گے جب ہم کیا کریں، جب ہم اس پر توحید عبادت، اللہ کو عبادت میں اکیلا جانیں. اللہ کو اگر ہم نے عبادت میں اکیلا جانا تو ہم نے توحید مانی. اگر ہم نے ربوبیت میں صرف اللہ کو ایک جانا تو اس سے توحید ہماری پوری نہیں ہوئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں لا حکم الا للہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. جی حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اصل کائنات کا جو مقصد ہے وہ ہے توحید حاکمیت. توحید حاکمیت، توحید حاکمیت، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ رب العالمین ہی کے لیے حکم ہے، اللہ رب العالمین ہی حاکم ہے. حکم کائنات میں اللہ کا ہی چلتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ توحید بھی توحید ربوبیت میں آتا ہے، یہ توحید الوہیت میں نہیں آتا. بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہے کہ توحید حاکمیت جو ہے، توحید حاکمیت توحید الوہیت سے بڑھ کر ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ توحید الوہیت اصل توحید ہے. توحید حاکمیت ہو، توحید ربوبیت ہو، توحید الاسماء والصفات ہو، یہ ساری کی ساری توحید جو ہے یہ توحید الوہیت کے ضمن میں آتی ہیں، یہ توحید الوہیت کے تابع ہیں، بلکہ یہ دلائل ہیں توحید الوہیت کی. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا حاکم مطلق ہونا، اللہ رب العالمین کا رب ہونا، اللہ رب العالمین کا خالق ہونا، اللہ رب العالمین کا مالک ہونا، اللہ رب العالمین کا مدبر ہونا، اور یہ دیگر صفات جو ہیں یہ ساری صفات اس بات کی دلیل ہیں کہ جس ذات ذوالجلال کی یہ عظیم صفات ہیں وہی عبادت کا حقدار ہے. عبادت اسی کے شائن شان ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی کہ مشرکین مکہ اس توحید کو مانتے تھے، لیکن یہ ان کی توحید جو تھی، اس توحید نے انہیں جو ہے موحد نہیں بنایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا. اور پھر شیخ رحمہ اللہ نے دوسری دلیل دی. فرماتے ہیں سورہ یونس کی 31 آیت کے بعد اللہ پھر شیخ الاسلام سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 سے لے کر 79 تک، 84 سے لے کر 99 تک یہ آیات بیان کی. اس کے بعد دلیل کے طور پر فرماتے ہیں وَقَوْلَهُ، اور اسی طرح سے اگر آپ کو دلیل چاہیے تو آپ اس قول کو بھی پڑھیے. آپ کو اگر دلیل چاہیے آپ اس قول کو بھی پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہیں لمن الارض، زمین کس کی ہے، زمین کا مالک کون ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کا مالک بھی اللہ، آسمانوں کا مالک بھی اللہ.
یہ میراث اللہ کی ہے. زمین پر کسی کا دعویٰ ہمیشہ نہیں رہ سکتا. دوام صرف اللہ رب العالمین کے فیصلے کو ہے، اللہ رب العالمین کے دعوے کو ہے. بھلے چند دنوں تک آدمی اس زمین پہ قابض رہے، لیکن دن آئے گا یہ قبضہ اس کا چھوٹے گا. جب ملک الموت اس کی روح نکالے گا تو زمین سے اس کے سارے قبضے چھوٹ جائیں گے. یہ تو بڑی دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی میراث ہے، یہ کسی اور کی نہیں. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ کائنات کسی اور کی نہیں. اگر کسی کو وقتی طور اللہ تعالیٰ نے اس کا قبضہ دیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس میں کیا ہے عدل برتے، اس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا ہے وہ انصاف سے کام لے. اس میں چاہیے انسان کو کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بچے، وہ ایسے کام انجام نہ دے کہ جو کل اس کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو تفوق دیا ہے، برتری دی ہے، کسی کو اونچائی دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، بڑائی دی ہے، کچھ عہدہ دیا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں. ایسا نہ ہو کہ کل یہ عہدے، ایسا نہ ہو کہ کل یہ فضائل، ایسا نہ ہو کہ کل یہ تمام جو مناصب ہیں یہ وبال جان بنے. اللہ فرماتے ہیں لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ آپ کہہ دیں زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں آج بہت سے لوگ زمینوں پہ جھگڑتے ہیں، درختوں پہ جھگڑتے ہیں، مکانات پہ جھگڑتے ہیں، اور نہ معلوم کن کن چیزوں پہ، ملکیتوں پہ جھگڑتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اگر تم جانتے ہو، بتاؤ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، عظمت والے پروردگار نے خود جواب دیا، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہے. قل افلا تذکرون، تو فرما دے آپ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ اس کے بعد دوسرا سوال فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ کہہ دیں کون ہے ساتوں زمینوں کا مالک، ساتوں آسمان کا مالک. ساتوں آسمان، سات آسمان، آسمان سات ہیں، ان ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے آسمانوں کی عظمت. آسمان کتنے ہیں؟ پہلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ جو آسمان دنیا ہے، آسمان دنیا کے نیچے یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں، سورج، چاند، زمین وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ آسمان دنیا کے نیچے گھومتی ہیں. اور یہ آسمان کیا ہے؟ یہ آسمان وسیع ترین ہے، زمین سے ہزاروں درجہ بڑا ہے آسمان. پھر اس کا موٹاپا کتنا ہے؟ اس کے موٹاپے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک طرف سے دوسری طرف سے آدمی جائے تو 500 سال کا ٹائم لگے، 500 سال کا وقت لگے گا آسمان کے موٹاپے میں. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ آدمی جائے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کا فاصلہ ہے. آپ گنتے جائیں اور پھر جو ہے ان سارے آسمانوں کے اوپر جو ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے. اور پھر کرسی کے اوپر عرش ہے، اور عرش اور کرسی کا تناسب آپس میں کیا ہے؟ عرش جو ہے، عرش کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرش اور کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے لق و دک صحرا کے اندر وسیع و عریض ایک میدان کے اندر کوئی شخص ایک درہم، ایک دینار ڈالے، پھینک دے، تو اس ایک دینار کی کیا حیثیت ہوگی اس صحرا کے درمیان؟ یہی حیثیت ہے کرسی کی عرش اعلیٰ کے سامنے.
عرش عظیم عظیم ہے. مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ ہے عرش، اللہ رب العالمین کا عرش. اور عرش کے سامنے کرسی جو ہے، کرسی کیا ہے؟ کرسی ایک درہم کے مانند، ایک دینار کے مانند، ایک روپے کے مانند. اور کرسی جو ہے، کرسی وسیع کرسیہ السماوات، ساتوں آسمانوں سے وسیع ہے کرسی اللہ رب العالمین کی. اللہ کی عظمت پہ قربان جائیں، اللہ کی کبریائی پہ قربان جائیں. اللہ فرماتے ہیں کل من رب السماوات السبع، کون ہے وہ جو ساتوں آسمان کا رب ہے، ساتوں آسمان کا پروردگار ہے، ساتوں آسمان کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا ایک ثبوت، بین ثبوت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہے یہ کھڑے ہیں اللہ کے امر سے. آسمان کا کوئی ستون نہیں، کوئی کھمبا نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کچھ نہیں. یہ کیسے کھڑے ہیں؟ یہ کھڑے ایسے ہیں اللہ کے حکم سے. ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن. اللہ رب العالمین نے پرندوں کے بارے میں فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. اولم یروا، کہ لوگ دیکھتے نہیں اپنے اوپر پرندوں کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ پرندے جا رہے ہیں. صافات صفوں میں، وہ اپنے پروں کو پھیلا بھی رہے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹ بھی رہے ہیں. سوال یہ ہے ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو ٹھہرائے ہوئے کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وَبِأَمْرِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ بِأَمْرِهِ، آسمان جو قائم ہے یہ اللہ کے امر سے، کوئی کھمبا نہیں، کوئی ستون نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا عظیم شاہکار ہے. اتنا بڑا آسمان، اتنا وسیع و عریض، یہ ہوا میں کھڑا ہے، اس کا کوئی سپورٹ نہیں، اس کا کوئی کھمبا نہیں، کچھ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار ہونا ہے ساتوں آسمان کا. ساتوں آسمان پھر تہبتا، پھر ان آسمان کا آپس میں جو ہے یہ طبقاً عن طبق، یہ ایک ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان میں فاصلہ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، حدیث کے اندر آتا ہے ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کا موٹاپا 500 سال کا ہے. تو آسمانوں کا رب ہونا یہ بڑی علامت ہے رب ہونے کی، کہ آسمان کھڑا ہے. آسمان کبھی ٹوٹتا نہیں، یہ ٹوٹے گا اسی دن جس دن اللہ حکم دے گا. اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اذنت پہ غور کیجئے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وَأَذِنَتْ، اذن یأذن مانے کان دھرنا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، ٹوٹ گیا. اب اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے؟ کان دھرا ہے. اب کیا کروں مولا؟ اب اللہ رب العالمین کے تابع، اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف کان دھرے ہوئے ہے. اب کیا کروں؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا زمین کی زمین باہر پھینک دے گی، خالی کر دے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اب اپنے رب کی طرف کان دھرے گی. مولا پھیل تو میں گئی، میں نے سب کچھ باہر تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے کیا کان دھری ہوئی ہوگی. وَحُقَّتْ، اور اس کا حق ہے کہ ایسا کرے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی، آسمانوں کا رب ہونے کی دلیل ہے. وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا رب. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. دوسرا سوال ہے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، اور کون ہے جو عرش عظیم کا رب ہے؟ عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، علیم بذات الصدور، اللہ جل شانہ نے خود فرمایا کہ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ ان کا رب ہے. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ فرما دیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد سوال ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. آپ فرما دیں، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیں لوگوں سے، مشرکین مکہ سے آپ کہہ دیں، مخاطبین سے آپ کہہ دیں، مَنْ بِيَدِهِ، کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء،
ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی ملکیت ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کل شیء، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے یہ تو بتاؤ. وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے. اگر دشمن پیچھے پڑا ہو تو اللہ پناہ دیتا ہے، دشمن سے آدمی کو بچاتا ہے اللہ، جابر سے اللہ بچاتا ہے. اگر کوئی پناہ کا خواستگار ہو تو اللہ رب العالمین پناہ دیتا ہے. وہو یجیر، اجارہ یجیر، اجارہ منے پناہ دینا. ولا یجار علیہ، ولا یجار علیہ، اور اللہ رب العالمین کے خلاف کوئی پناہ دینے کی جسارت نہیں کر سکتا. کائنات کے اندر پوری کائنات جمع ہو جائے، اللہ رب العالمین جس کو عذاب کرنا چاہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، وہ اللہ کے عذاب سے ٹل نہیں سکتا. کتنی بھی خطرناک قسم کی شخصیات کیوں نہ ہوں، جو اللہ رب العالمین کے خلاف کیا ہے، اللہ رب العالمین کے خلاف کسی کو پناہ دینا چاہے وہ پناہ دینے کی جسارت نہیں کر سکتی. ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں اسی طرح فرمایا یہاں بھی، سیقولون اللہ، سارے جواب دیں گے کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پناہ وہی دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیتا. اور پھر قل فأنا تسحرون، پھر ان سے بتا دیں تم کہاں جو ہے جادو میں بھٹکے جا رہے ہو، تو تم پر کس قسم کا جادو چل گیا ہے. تمہیں سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی پھر کہ جو ان ساری چیزوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو زمین کے اندر موجود ساری چیزوں کا رب ہے، جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو پناہ دیتا ہے، جس کے خلاف کوئی پناہ دینے کی جسارت نہیں کرتا، تو کیا وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے؟ ان سے پوچھو کہ وہی تو عبادت کا حقدار ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر مشرکین مکہ کی اس توحید کو رد کیا. وہ کہتے تھے کہ اللہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ہاتھ میں ہر چیزوں کی بادشاہت ہے، پناہ وہی دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے گا. یہ ان کو اقرار تھا، لیکن وہ منکر جو تھے وہ منکر تھے توحید الوہیت کے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک، 84 سے لے کر 89 تک، 84 سے لے کر 89 تک یہ آیات، یہ قابل غور ہیں، یہ قابل توجہ ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل کے طور پہ پیش کی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ توحید کو مانتے تھے، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا، تو دلیل یہ آیات ہیں. کہتے ہیں وغیر ذالک من الآیات، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں. تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کو رد کیا جو وہ عقیدہ رکھتے تھے. اور یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو دلیل دی شیخ الاسلام نے، انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی آئندہ. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک